बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाई, बेटे तो बेटियों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि अगर तुमने सलाम का जवाब नहीं दिया तो तुम फासिक और मजूल हो। यानी एक बादशाह को कहा गया कि अगर तुमने सलाम का जवाब न दिया तो तुम फासिक और मजूल हो। वाक़या ये है, ये कलमात इमाम सले मुत्की और जाहिद शेख शमसुद्दीन अल-दरूती ने मिस्र और शाम के बादशाह के सुल्तान कानसू व गौरी को कहे। हुआ ये कि सुल्तान ने इन्हें तलब किया। जब शेख सुल्तान के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यानी शेख ने सुल्तान को, जो बादशाह था जिसने बुलाया था शेख को, उसे सलाम किया। तो सुल्तान किसी वजह से शेख से नाराज था, यानी पहले क्योंकि नाराजगी चल रही थी तो उसने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। जो सुल्तान था, बादशाह जिसने बुलाया, तो सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब ना देने पर शेख जलाल में आ गया। जो शेख था ना, बुजुर्ग थे जिसको बुलाया गया, तो जलाल में आ गया। अल्लाह ताला ने उनके दिल में गैर का खौफ खत्म कर दिया। अल्लाह ताला ने उनके दिल से बादशाह का रौब खत्म कर दिया। उसने गलत बात जो की कि सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम का जवाब देना चाहिए। और इनकी निगाहों से सुल्तान का जाहो जलाल जो होता है ना, शान शौकत थी सुल्तान की, खत्म कर दी। इन्होंने अपना सर बंद करते हुए सलाम का और सर ऊंचा करके सुल्तान को कहा, ऐ कंसू, कंसू उसका नाम था, सुल्तान कंसू गौरी, ऐ कंसू, अगर तूने सलाम का जवाब ना दिया तो तू फासिक और मजूल है। फासिक का मतलब झूठा, मजूल में होते से फारिग है ना, तू फासिक और मजूल है। नहीं, डरा जगह नहीं है। आजकल तो डरते जब आजकल तो इतने डरते हैं बादशाहों से, वजीरों से और प्रेसिडेंट से। लोग इतने डरते हैं, जो मर्जी उनसे कहते हैं चुप करके खड़े रहते हैं, हाथ बांध के खड़े रहते हैं। जो नजायज बातें करते हैं, आजकल के हालों भी ऐसे, मौलवी भी ऐसे, पैसे की खातिर बदल जाते हैं, कानून बदल देते हैं, अदालतें कानून बदल देती हैं। जो कहा जाए चुप करके हाथ बांध के खड़े रहते हैं। वो अगले जमाने के लोग थे, बहादुर थे, जो बादशाहों के आगे डट जाया करते थे। उनका अल्लाह का डर था उनके दिल में। इनके दिल में ये बादशाहों का डर है। सुल्तान को एक अनजानी ताकत ने अपने गिरफ्त में ले लिया। जब उसने शाह ने कहा कि तू फासिक और मजूल है, तो अल्लाह ताला की तरफ से सुल्तान की अनजानी पता नहीं कौन सी ताकत ने अपने गिरफ्त में ले लिया, पकड़ लिया। शरीयत की हैबत इस पर छा गई। शरीयत का जो रोब था, दबा दबा तो उस पर छा गई और इसका गैज़ो गज़ब कफूर हो गया। जिन्हें उसका जो शान शौकत गैज़त था ना, हैबत थी, चली गई, खत्म हो गई। इसने कहा वालेकुम सलाम, फिर कहा वालेकुम सलाम। इतना कुछ खवाने के बाद तू फासिक है, फिर कहा कि वालेकुम सलाम, मगर आस्ता से कहा। लेकिन ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि इसके पास वाले लोगों ने भी मुश्किल से सुनी होगी। तब शाह ने सुल्तान को तनबीह की, आगाह किया, आप हमें किस लिए जहाद पर बांधते हैं, हालांकि हमारे पास सवारियां नहीं हैं जिन पर सवार होकर हम जहाद करें। सुल्तान ने कहा आपके पास बहुत माल है जिससे आप गुजर बसर कर रहे हैं। इसके बाद इनकी आपस में तवील गुफ्तगू हुई। शेख ने सुल्तान को इसकी साबका और मौजूदा हालत याद दिलाई, और यही उलमा की शान है। वो आलम था, शेख आलम के बुजुर्ग। एक शेख होता है ना, शेख जिसे कहते हैं, जो दुकानदार होते हैं, तजारत करते हैं शेख। एक शेख होता है, शेख बुजुर्ग को कहते हैं, पीर को कहते हैं, वली को कहते हैं शेख, बुजुर्ग। वो शेख था और वो नसीजे से काम लेते हैं और भूली हुई बातें याद दिलाते हैं। उन्होंने फरमाया, वो जो शेख था ना, फिर उस बादशाह को बातें याद दिलाई कि तेरा बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड याद दिलाई, तू क्या आता था, अल्लाह ने तुझे क्या से क्या बना दिया, तो अब तू ऐसे अल्लाह को तू अपना भूल रहा है, सलाम का जवाब नहीं दिया। वो बातें अभी था जो उसने उसको फिर सारी नसीहत की, बताया कि कंसू, शाह ने कहा कंसू, तो अल्लाह ताला इन नेमतों को बुला चुका है जो उसने तुझे अता की हैं। जो अल्लाह ताला ने तुझे नेमतें अता की हैं, उनको बुला दिया आपने, और तूने इनका मुकाबला नाफरमानी से किया है। इन नेमतों का शुक्र अदा करने मुझे नाफरमानियां कर रहा है। क्या तुझे वो याद नहीं है वक्त जब तू ईसाई था, फिर मुजाहिदीन इस्लाम ने तुझे कैदी बना लिया। ये एक जंग हुई तुझसे, ईसाइयों से, तू कैदी बन गया और तुझे बेच दिया गया। तो एक हाथ से दूसरे आगे तो मुंतकिल आगे से आगे बिकता रहा।
پھر اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا اور تجھے آزادی اور سلام کے عظیم نعمت عطا فرمائی، پھر تجھے یہاں تک احسانات سے نوازا کہ تو ملوک کا بادشاہ بن گیا، مجھے عیسائی سے مسلمان قیدی سے آزاد کیا، عیسائی سے مسلمان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ تو بادشاہ بن گیا، اور بادشاہ بن گیا تو ویسے کرنے کا سلام کا جواب نہیں دیتا۔ آج کل حکمران بھی سن لیں، آج کل افسران بھی سن لیں میری بات، جو سٹاف آتا ہے ان کو سلام کا جواب ہی نہیں دیتے، اتنے عقادے میں، اتنی عقیدان میں، کوئی سلام سٹاف آ کے کرے نا سلام سلام اللہ کے ساتھ، تو آگے سے سلام کا جواب نہیں تھے، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈریں، اللہ کو یاد کریں۔ ان قریب تجھے لا علاج مرض لاحق ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان قریب تجھے لا علاج مرض، جو مرض جس کی کوئی شفا نہیں ہوگی، جس کی کوئی دوائی نہیں ہوگی، پھر تو مر جائے گا، تجھے کفن پہنایا جائے گا اور تیرے یہ اندھیری قبر کھودی جائے گی، پھر تیری ناک اس مٹی میں دفن کی جائے گی، یہ ناک اونچی لے کر پھر نا یہ مٹی میں جائے گی، مٹی میں دفن کی جائے گی، پھر تو ننگا بھوکا اور پیاسا اٹھایا جائے گا، جب تو اٹھے گا نا قیامت کے دن ننگا ہوگا، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، بتا اب یاد کر، پھر تجھے اس عادل و حکم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ کے سامنے تجھے کھڑا کیا جائے گا، جو ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، اسلام کا جواب نہیں دیتے ہو، پھر منادی اعلان کرے گا کہ جس کا غوری پر حق ہے اور جس پر اس نے ظلم کیا ہے وہ حاضر ہو جائے، تو پھر اعلان کیا جائے گا جس نے بھی اس غوری سے، اس بادشاہ سے ظلم سہے ہیں، اس نے ظلم کیا ہے، وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ظلم کا بدلہ لیں آج ان سے۔ لوگ بہت سارے حاضر ہوں گے جن کی تعداد سے اللہ ہی جانتا ہے، اتنے لوگ حاضر ہو جائیں گے جنہیں پتہ ظلم کیا، بہت زیادہ ہوں گے، وہ تجھ سے اپنا حق اس طرح مانگیں گے جس طرح مظلوم ظالم سے حق مانگتا ہے، جیسے تجارت کہتے ہیں نا کہ حق ساڈا اتھے تک، اس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے، اس طرح تجھ سے وہ اپنا حق مانگیں گے۔ گوری نے شیخ کی گفتگو اور مغرضانہ نتیجے سنی، غور سے سنتا رہا تو اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اس کا رنگ اٹھ گیا، چہرے پر سیاہی چھا گئی، کالا چہرہ ہو گیا، اور اس پر خود فرموشی کی کیفیت طاری ہو گئی، اسے پتہ چل گیا، یاد آ گیا سارا کچھ، کیونکہ اس نے ایک ایسا کلام سنا تھا جو مومن کے دل میں راسخ قوت مانی سے برآمد ہوا تھا، ایک طاقت والے شے کے اندر سے جب آواز نکلی تھی وہ اس کے دل پر اتری۔ سلطان کے ایک محرم راز اور حاشیہ نشین نے گفتگو میں مداخلت کی، سلطان کے ساتھ چیلے جو چمچے ہوتے ہیں نا، اس نے مداخلت کی، وہ چاہتا تھا کہ اس خوفناک ماحول کا رنگ بدل جائے، یعنی یہ چیز ختم ہو جائے۔ اکثر سلاطینوں کے حکمرانوں اس کے قسم کے درباری ہوتے ہیں، ساتھ وزیر مشیر ہوتے ہیں نا، چمچے ہوتے ہیں جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ اس نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جناب شیخ فاتحہ پڑھیے، الحمد جنہیں الحمد شریف پڑھیے، اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا کہیں شدت خوف کی بنا پر سلطان عقل نہ کھو بیٹھے، یعنی اتنا پریشان ہو گیا سلطان کہیں وہ ہوش ہی نہ کھو بیٹھے، عقل ہی کھو بیٹھے، دبا ہی نہ اس کا ختم ہو جائے، تو کہا فاتحہ پڑھو۔ شیخ اٹھے اور سلطان کو خود فرموشی کی حالت میں چھوڑ کر چل دیے، تو شیخ صاحب اٹھے، پھر اٹھ کر چلے گئے، اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے سلطان سے اجازت لی، نہ کسی حاشیہ بدالت سے، کسی سے اجازت نہیں، چلے گئے غصے میں جلال میں۔ جب شیخ چلے گئے اور سلطان کی محبت ٹوٹی، جب سلطان کو ہوشیار تو کہنے لگا، شیخ میرے پاس بلاؤ اور انہیں 10,000 دینار پیش کرو تاکہ دمیات میں برج کی تعمیر کے لیے کام میں لائیں، یعنی فلاں جگہ جو برج بنانی ہے نا اس کو تعمیر کے لیے کام میں لائیں۔ اس کا خیال تھا کہ شیخ کو راضی کرنے کا جو اچھا طریقہ ہے، شیخ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یعنی اسے سلطان نے کہا اس 10,000 دینار دو اسے، جن مطلب ہے کہ یہ پیسے لے کر خوش ہو جائے گا۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں بحمدہ ہی تعالیٰ دولت مند ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرے پاس دولت ہے اور کسی کی امداد کا محتاج نہیں ہوں، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے تیرے، ہاں اگر تمہیں ضرورت تو قرض دے سکتا ہوں، اگر تمہیں مجھ سے چاہیے تو بتاؤ، اور صبر کی ہمت بھی رکھتا ہوں، صبر کی ہمت رکھنا، یعنی میں بھوکا ہی مروں پھر بھی صبر ہے مجھ میں، تم سے نہیں مانگوں گا، محتاجی نہیں کروں گا۔ یہ کہا اور اس حالت میں باہر نکل گئے کہ اس کے سر پر عزت کا پرچم لہرا رہا تھا۔ تبصرہ و تعارف،
حقیقت یہ ہے کہ اس مجلس میں شیخ سے زیادہ عزت والا اور سلطان سے زیادہ ذلیل کمینہ کوئی نہیں تھا. یہ جو وہ مجلس تھی نا اس وقت، اس میں وہ سب سے زیادہ بےعزتی سلطان کی ہوئی اور سب سے زیادہ عزت تھی نا وہ شیخ بزرگوں کی ہوئی جو نصیحت کر رہے تھے. عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور ذلت اس کی نافرمانی. دراصل میں عزت تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے نا. عزت اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس میں عزت دوں میری مرضی ہے، جس میں ذلت ہے میری مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عزت ہے تو نافرمان میں ذلت ہے. اللہ تعالیٰ سے مخلص عالم ربانی پر رحمت نازل فرمائے کہ اس بزرگ پر رحمت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے جن پر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ انہوں نے سلطانی وقت کی پرواہ نہ کی اور اس کے منہ پر کہہ دیا کہ تو فاسق ہو گیا اور مظلوم ہے. وہ ڈرا نہیں ہے. آج کل دیکھ لے لوگ ڈرتے ہیں حکمرانوں سے، چمچے بنے پھرتے ہیں اور مظلوم ہے. انہوں نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس کو گفتگو کا انجام کیا ہو. یہ نہیں سوچا کہ کیا ہوگا. اس نے کہا دیکھا جائے گا جو ہوگا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اسے نہیں ڈرتا ہوں. اگر ان کی دنیا جاتی ہے تو جاتی رہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر آزمائش نازل ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہر چاہ باد آباد. ان دونوں کا تعارف یہ ہے کہ شمس الدین دروتی مصری خطیب ذات تھے، سلطان کنسو غوری کے دور میں جامع مسجد ازہر شریف کے خطیب تھے. سلطان کے سامنے بے باکی سے کلمہ آ کے کہتے تھے، اس کے تجارت قبول نہیں کرتے تھے، تجارت پر گزر بسر کرتے تھے. دروتی مصر کے رہنے والے تھے، دبیات میں فوت ہوئے. ان کی تصانیف میں القاموس اور امام نووی کی منہاج کی شرح ہے. 921 ہجری میں فوت ہوئے. اور کنسو جو تھا غوری، ابو النصر سیف الدین شاہ مصر، اس کا لقب الملک الاشرف تھا. اصل کے اعتبار سے جرکسی اور اجمی تھا. 850 ہجری میں پیدا ہوا. اس نے بڑی بڑی یادگاریں تعمیر کی. اسے موسیقی اور ادب اور شعر سے بہت لگاؤ تھا. حیرت انگیز حد تک بہادر تھا. علماء کی ہم نشینی کا دلدادہ تھا. حلب کے مار کا مزاج دابق. 922 ہجری میں سلطان سلیم عثمانی سے شکست کھائی اور قتل ہوا. بیٹر بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں. اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والے اچھے سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں. چلتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.